بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر پروان چڑھتے ہیں۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو۔ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی اکثر کر جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا حقیقت سے ہمیشہ نہ آشنا رہتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ الفاظ، مثالیں اور تجربہ صرف علم و حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک نعمت اور خزانہ ہے، اور جاہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ اس دنیا میں اتنی بلند دیواروں والے محلوں میں نہ رہو کہ جس سے تمہاری آواز رک جائے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم تسلی میں آ جاتے ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہے۔
اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اپنی ذاتی معاملات اور معمولات میں خاص تبدیلی اور بہتری محسوس نہیں ہو رہی، دین کا رنگ غالب نہیں آ رہا، وہی نافرمانیوں میں ڈوبے صبح و شام ہیں، اور وہی رویے اور برے اخلاق ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ روزے نہیں، صرف بھوک ہڑتال ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر تو لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرم اور اپنی طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو نہیں جان سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کے اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔